اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تفسیر: اس چیلنج کے ذریعے ہمیں یہودیوں کی ایک عجیب و غریب نئی خاصیت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے محض اس لیے کہ ایک غیر یہودی پر وحی نازل ہوئی، شدید بغض میں مبتلا ہو گئے، بلکہ انہوں نے بغض و حسد کا ریکارڈ قائم کر دیا اور اس سلسلے میں وہ حماقت کی حد تک جا پہنچے۔ ایسی متضاد باتیں کر رہے ہیں جن کی توقع کسی عقل مند انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں تو یہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے جل بھن گئے اور ایک وحات قصہ گھڑ لیا کہ جبریل علیہ السلام تو ان کے پرانے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کا عذاب ان پر لاتے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں بنی اسرائیل ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر حضرت میکائیل وحی لاتے تو وہ ضرور ایمان لاتے، کیونکہ حضرت میکائیل اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو بارش، تر و تازگی اور انسانوں کے لیے خوشی کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیا واہیات دلیل ہے! یہ ان کی اس احمقانہ بات پر انسان کو بے اختیار ہنسی آتی ہے، لیکن جب انسان بغض و حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی جانب سے اس سے بھی کہیں بڑی حماقتوں کا صدور ہونا کوئی امر بات نہیں ہوتا، کیونکہ جبریل کوئی انسان نہ تھے کہ وہ کسی سے دشمنی کر سکیں یا کسی کے ساتھ از خود کوئی دوستی گانٹ سکیں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کے سرے سے قدرت ہی نہیں رکھتے۔ حضرت جبریل فرشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی سرتابی نہیں کر سکتے تھے، وہ وہی کرتے تھے جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا۔ ترجمہ: کہو اگر کسی کو جبریل سے عداوت ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نہ ذاتی رجحان رکھتے تھے اور نہ انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم اپنے ذاتی ارادے سے نازل کیا تھا، تو وہ صرف ارادہ الہی کو نافذ کرنے والے تھے، اور آپ کے قلب پر نزول قرآن کا کام وہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا نزول دل پر ہو رہا تھا، دل ہی دراصل محل ادارک ہے، اور وہی ہے جو ادارک کے بعد معنی کو سمجھتا ہے اور مدرکات کو محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی قوت مدرکہ کی تعبیر کی قلب سے کرتا ہے، لہٰذا قلب مدرک سے مراد خون اور گوشت کا معروف طبی لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ملکہ ہے جو فہم و ادراک کا کام کرتا ہے۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اس حال میں قرآن اتارا کہ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ قرآن کریم اصولی طور پر تمام سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ تمام سماوی کتب اور تمام الہی ادیان کی اساسی تعلیمات ایک ہی تھیں، اور وہ صرف
مومنین کے لیے ہدایت اور پیغام مسرت ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات کے لیے صرف ایک مومن دل ہی کے ذریعے کھلے ہوتے ہیں۔ مومن ہی اس کی تعلیمات پت لبیک کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم حقیقت ہے جس کا کھول کر بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت دل مومن کے اندر اس قدر انس پیدا کرتی ہے، اس کے اندر معرفت اور ادارک کی ایسی راہیں کھولتی ہے اور اس کے اندر ایک ایسا شعور اور احساس پیدا کر دیتی ہے جن سے ہر وہ دل مرحوم رہتا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مومن کو قرآن کریم میں ہدایت ملتی ہے اور اس کے لیے اس پیغام میں مسرت ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف مقامات کے اندر بیان کیا ہے۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتی ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پختہ یقین رکھتے ہیں، گویا ایمان، تقوی اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے۔ اور بنی اسرائیل اسی لیے اس سے مرحوم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، اور نہ ذوق یقین سے آشنا تھے۔ گویا اس ہدایت ایمان، تقوی اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے، اور بنی اسرائیل اس لیے مرحوم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، اور نہ ذوق ایمان سے آشنا تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کے ادیان و شرح کے ذریعے فرق کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان بھی فرق کرتے تھے، جن کے ناموں اور کاموں سے وہ واقف تھے۔ کہتے تھے کہ میکائیل سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، البتہ جبریل سے ان کے مراسم اچھے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل، میکائیل وغیرہ تمام فرشتوں اور رسولوں کو جمع کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی ہیں۔ جو شخص ان میں سے ایک سے عداوت رکھتا ہے وہ سب سے عداوت رکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کو بھی ان سے عداوت ہوگی اور وہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔